آئیے میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا کے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان سنو، میرے آقا کے حسن پاک کی شان سنو. آؤ دیکھتے ہیں، آؤ چلتے ہیں. یہ بے شمار احادیث پاک ہیں، بیان کرتا جاؤں تو میں نے آپ کو کہا نا یہ گفتگو تو تمام برق تمام ہوا اور مدح باقی رہ جائے گی. ایک سفینہ چاہیے اس بے کراں کے لیے. تو میرے دوستوں، یہ ابو جہل مکہ شریف میں ابو جہل اینڈ پارٹی، خاص کر ابو جہل کی دشمنی اتنی بڑھ گئی اسلام کے قریب وقت میں. اسلام جب نزدیک تھا، اسلام کو شروعات ہوئی تھی، تو ابو جہل کی دشمنی آپ کو معلوم ہے اتنی عام ہو گئی تھی. حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بہت تنگ کیا. تنگ نہ ہو سکا تو پھر اس نے کرائے کے لوگوں کو لیا، قاتلوں کو، کہ کسی طرح سے ان کا چراغ کو گل کیا جائے. نعوذ باللہ. یہ اس کی نیت تھی. اس نے عمر فاروق کو بھیجا تو وہ بھی حضور کے ہو گئے. وہ جس کو بھیجتا، حبیب یمنی کو بھیجا تو وہ بھی حضور کے ہو گئے. سبحان اللہ. جو حضور کا چہرہ مبارک دیکھتا ایک بار نا، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو جاتا. جس کو حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اب ہوا کیا، اس نے ایک قاتل فضالہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وہ قاتل فضالہ کو ہائر کیا کہ یہ کام کرنا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک. اور وہ خنجر چلانے کا ماہر بھی تھا اور بڑا پروفیشنل قاتل تھا. وہ جو فضالہ تھا اسلام سے پہلے، وہ کسی عورت پر عاشق تھا جو اس کے گھر کے سامنے رہتی تھی. سننا غور سے، جو اس کے گھر کے سامنے رہتی تھی. صبح جب بھی گھر سے نکلے اس کو دیکھے بغیر نہیں نکلتا تھا، کھڑا رہ جاتا تھا. وہ آتی تھی، دیدار کرتا تھا، چلا جاتا. اتنا عاشق اس کا. اور وہ عورت بھی سمجھتی تھی کہ یہ میرا کتنا عاشق ہے. اب دیکھیے اس دن یہ نکلا، اس کو کسی نے کہا کہ طواف کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نکلا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے تو پیچھے خنجر اس نے رکھا اپنے کونے پہ، سائڈ پہ، اور پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ کسی طرح وار کر کر اپنا کام پورا کر لوں گا. اب پیچھے پیچھے چل رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے کرتے اچانک مڑے. میرے آقا علیہ السلام نے رخ اس کی طرف پھیر کر کہا، ارے او فضالہ، خیریت تو ہے؟ آج تو میرے پیچھے کس کام سے بتانا. اب فضالہ کا تو سانس اوپر کا اور نیچے کا رہ گیا کہ ان کو کیسے علم ہو گیا. تو اس نے بولا کچھ نہیں محمد بن عبداللہ، میں تو ایسے ہی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تو جانتا میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے نبی سے ہر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی. اللہ کا نبی سب جانتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ میری پیچھے کی آنکھیں نہیں ہیں؟ اور یہ حدیث پاک میں ایک بار نماز کے اندر حضور علیہ السلام نے جماعت کرنے کے بعد ایک تیسری چوتھی صف سے ایک بندے کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو نے سجدے صحیح نہیں کیے، تو نے رکوع صحیح نہیں کیا، تو جلدی میں تھا، یہ معاملہ تھا. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا پیچھے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا نبی آگے بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی اس طرح ہی دیکھتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر تمہاری اس محفل پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، اور جو جیسی نیت سے یہ بیان سن رہا ہے اللہ کے رسول اس کو ویسا ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھیے وہ بندہ ایک دم گھبرا گیا. تو حضور علیہ السلام سے جب جھوٹ اس نے کہا تو سرکار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. بولا سچ بول. اب جو سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ حضور کے جلووں میں ایسا گم ہوا، رو کے قدموں میں گر گیا. بولا یا رسول اللہ، یہ دیکھیے آیا تو میں کسی اور کام کے لیے، آیا تو میں قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن آج میں خود قتل ہو گیا آپ کے ہاتھوں. مجھے بیعت کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. آپ کا نورانی چہرہ ہی ایسا ہے کہ آپ کا دین بھی سچا ہے. اب مسلمان ہو گیا. دیکھیے اب مسلمان ہو کر آگے کی بات سنیے. مسلمان ہو کر جب وہ اپنی گلی میں گیا اپنے گھر کی طرف، تو وہ عورت باہر نکلی. اس نے عورت کو دیکھا بھی نہیں، لفٹ بھی نہیں کرائی. جب آگے گیا تو عورت نے کہا، او کیا ہو گیا عاشق فضالہ، ساری زندگی یہاں سے گھر سے نکلتا میرے دیدار کے بغیر تو کام نہیں کرتا، ابھی آیا تو میرا دیدار نہیں کر رہا، مجھے اگنور کر دیا تو نے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ارے اب تو میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، میں نے اس اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ہے کہ اب مجھے کوئی شے نہیں بھاتی، کوئی شے اچھی نہیں لگتی، کوئی چہرہ اب اچھا نہیں لگتا۔ کیوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا ہی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا